بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. صدق اللہ العظیم. دوستو یہ سورہ تکویر کی آیت 14 سے آیت 18 تک پڑھی گئی. پچھلی آیت میں اللہ نے دو بات کی اطلاع دی تھی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ دوزخ دہکائی جائے، بھڑکا دی جائے اور جنت قریب کر دی جائے. دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، کچھ اللہ کی مانتے، اللہ کو مانتے، کچھ اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے. تو انجام کے اعتبار سے بھی یہی ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے لیے جہنم کو بھڑکا دیا جائے اور کچھ لوگوں کے جنت قریب کر دی جائے. جو اللہ کو مانتے، اللہ کی مانتے، رسول کو مانتے، رسول کی مانتے، جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. اللہ انہی کے ساتھ لائے ہمیں. اور جو نہ اللہ کو مانتے، نہ اللہ کی مانتے، نہ رسول کو مانتے، نہ رسول کی مانتے، ان کے لیے ہونا یہی چاہیے کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. اب آگے چلیے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. جان لے گا ہر ایک جی جو لے کر آیا. ہم نے کیا کچھ کیا بلوغ سے لے کر کے موت تک، یہ سب کا سب ہمارے سامنے ہو جائے گا. انسان کے اعمال، افعال، حرکات، سکنات، ارادات، خطرات جو دل میں گزرتے ہیں وہ سب کا سب انسان قیامت کے دن عملی طور پر اس کے سامنے موجود ہوگا. اس پر 2 دن پہلے بھی بات ہوئی تھی. ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا کہ نیکی یا بدی کا کیا سرمایہ لے کر حاضر ہوا ہے. وہ جو آیا ہے تو کچھ بدماشیاں لایا ہے یا اللہ و رسول کی اطاعت کو سجا کر کے لایا ہے. 2 ہی شکل ہے بابا جی. تو اچھائی اور برائی کو انسان جان لے گا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. سو قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹ جانے والوں، سیدھے چلنے والوں، دبک جانے والوں کی. یہ اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں. اس قسم سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں جن ستاروں کی قسم کھائی گئی وہ 5 ستارے ہیں: زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد. ابھی آ رہی ہے، جلدی مت مچائیے. جن کو علم ہیئت فلکیات میں 5 متحیرہ یعنی 5 حرکت کرنے والے ستارے کہا جاتا ہے. جی ان 5 ستاروں کی حرکت دنیا میں اس طرح دیکھی جاتی ہے کہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چل رہے ہیں اور کبھی پیچھے کو یعنی مغرب سے مشرق کی طرف چلنے لگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور ان دونوں مختلف حرکتوں کا سبب کیا ہے، اس کی حقیقت کا علم پیدا کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں ہے. دنیا میں جو بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں یہ سب تخمینے اور اندازے ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی. جی اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی مشرق میں چلتے، کبھی مغرب میں چلتے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یعنی دنیا میں کچھ لوگ نیکی کر کے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ لوگ گناہ کر کے پیچھے چلتے ہیں. یہ میں کر رہا ہوں، یہ مفسرین نے نہیں لکھا. واللیل اذا عسعس.
اور رات کی جب پھیل جائے، جی یعنی جب جانے لگے، اندھیرا آتا ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب دم بھرے۔ تو یہ 5 ہو گئی، 3 وہ اور 2 یہ، 5 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ کیوں کھائی؟ اب اس کو سنیے۔ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ان ستاروں کا چلنا، ٹھہرنا، لوٹنا، چھپ جانا ایک نمونہ ہے۔ کس چیز کا؟ اگلے انبیاء پر بار بار وحی آنے اور ایک مدت دراز تک اس کے نشان باقی رہنے، پھر منقطع ہو کر چھپ جانے اور غائب ہو جانے کا۔ اور رات کا آنا نمونہ ہے اس تاریک دور کا جو حضرت خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا پر گزرا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی جو مدت ہے، اس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو گویا کہ دنیا میں اندھیرا چھا گیا، کسی شخص کو حق و باطل کی تمیز نہ رہی تھی، اور وحی کے آثار بالکل مٹ چکے تھے۔ اس کے بعد صبح صادق کا دم بھرنا، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان میں تشریف لانا، تو گویا کہ والصبح اذا تنفس، گویا کہ حضور کی آمد سے روشنی پھیل گئی۔ اور قرآن کا اترنا ہے کہ ہر چیز کو ہدایت کے نور سے دن کی روشنی کے مانند روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کے درمیان، خبیث اور طیب کے درمیان، برائی اور اچھائی کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان تمیز پیدا کر دی۔ کس نے؟ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کو اللہ کی عظیم قرآن کتاب نے۔ گویا اگلے انبیاء کا نور ستاروں کی طرح تھا، اور اس نور اعظم کو آفتاب درخشاں کہنا چاہیے۔ گویا کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آنا بالکل 14ویں کے چاند کی طرح تھا، اور بقیہ انبیاء ستارے کی طرح تھے۔ تو حضور کی آمد سے گویا کہ گمراہی چھٹ گئی، گمراہی۔ اسی لیے آپ کو کبھی میں نے سنایا تھا کہ طائف میں حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کے ایک جگہ بیٹھ گئے، بیٹھ جانے کے بعد آپ نے جی دعا، سنو یہ لوگ کریں دعا، اور آج دنیا کہتی ہے ایجیٹیشن چلاؤ، جی تو حضور اکرم کو چاہیے تھا نا ایجیٹیشن کرتے، ہنگامہ۔ آپ نے مناجات شروع کر دی، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ بلا آئے، مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع ہونا، یہ کس کا شیوا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ اور جھنڈے لے کے نکل جانا یہ غیر نبی کا طریقہ ہے۔ تو حضور نے بڑی لمبی دعا مانگی، وہ میں پوری نہیں پڑھوں گا، اگلا ٹکڑا پڑھتا ہوں جو میرا مستدل ہے۔ کیا؟ اعوذ بنور وجهك الكریم الذي اضاءت له السماوات واشرقت له الظلمات، بس اتنا ٹکڑا پڑھوں گا۔ حضور نے کہا اے اللہ، میں تیرے چہرے کے اس نور کا واسطہ دے کر تجھ سے کہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ کا مطلب پناہ چاہتا، بنور وجهك الکریم الذی اضاءت له السماوات واشرقت له الظلمات، جس نے پورے آسمانوں کو روشن کر دیا اور اندھیروں کو چھانٹ دیا ہے۔ کیا کیجئے؟ اللہ کے رسول پناہ چاہ رہے، کس سے؟ اللہ کے چہرے کے نور کا واسطہ کس کو دیا ہے؟ اللہ پاک کو دیا۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس پر پوری رات بات ہو سکتی لیکن نہیں کرنی، صرف اشارہ سمجھو کہ اللہ کو اللہ کے چہرے کا نور کا واسطہ کس نے دیا ہے؟ ہاں، اعظم نور، وہ خود نبی نور ہے اور اللہ کے چہرے کے نور کا واسطہ دے رہا ہے۔ کس بات سے؟ ان تحل علی غضبک،
وَتُنْزِلَ عَلَيَّ سَخْطَكَ، یا اللہ آپ ناراض مت ہو جائیے اور آپ ہم پر کوئی غضب نازل نہ کیجئے، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اور میں آپ کو راضی کیے ہوئے بغیر نہیں رہوں گا، انہوں نے مارا مجھے، ان کا کوئی غم نہیں ہے اگر تم مجھ سے خوش ہے تو۔ ہمارے یہاں تو شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیا شکایت شروع ہو جاتی ہے؟ اس نے مارا۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، میری بات لوگ سنتے ہیں پوری دنیا میں، ہر سننے والے کو چیلنج ہے کہ ایک روایت بتاؤ کہ نبی نے کسی سے شکایت کی ہے۔ کس سے کی ہے کہیے بات؟ یہ طریقہ تو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم نے شکوے شکایت شروع کر دی اور مناجات کو چھوڑ دیا۔ بھول نہیں گئے بابا، چھوڑ دیا۔ اگر یہ طریقہ اور ہم اور آپ اختیار کریں تو ہماری بلائیں بھی ٹل جائے گی، کیونکہ اسی خاتم النبیین نے فرمایا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے۔ بس بھائی ٹائم ہو گیا شاید، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بس دوستو، جب بھی بلا آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، چلو